سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سامعین کرام، حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عید الفطر منانے کا موقع نصیب فرمایا. اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے اور مختلف قسم کی عبادات کرنے، صدقہ و خیرات کرنے اور جو عبادت کے کام ہیں انہیں انجام دینے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور اسی توفیق کے شکرانے میں آج ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. میں کوئی بہت طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا. آج پہلا دن ہے اور اس مناسبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عید الفطر یہ اسلام کی کوئی انوکھی عید نہیں. آج کے دن حقیقی عید ان کی ہے جنہوں نے اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھے، عبادات انجام دی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے، قیام اللیل کیا، تراویح ادا کی، امام کے پیچھے اقامت کے بعد سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ نماز میں شامل رہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اس شخص کو سنائی ہے کہ جو امام کے ساتھ شروع سے اور اس کے سلام پھیرنے تک شامل رہتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے. گویا اس نے اگر تراویح امام کے ساتھ شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک اگر امام کے ساتھ پڑھی ہے تو گویا اس نے رمضان کی 30 رات کا پوری رات کا قیام کیا ہے. اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس خوش نصیبی پر ہم جتنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں وہ کم. مسلمانوں کی دو عید سالانہ، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور یہ عید ان کی ہے جنہوں نے وہ عبادت انجام دی جس عبادت کے بعد اللہ رب العالمین نے ان عیدوں کو رکھا. لیکن بہت زیادہ
اگر ہم اس موضوع پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عید، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، ہمارے یہاں ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ صاحب چاہے سال بھر مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو، عیدگاہ میں ضرور موجود رہیں گے، عیدگاہ میں چہرہ ان کا ضرور نظر آئے گا۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسے سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، عید الفطر کی نماز یہ فرض نمازوں کے مقابلے میں کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، ایمانداری کی بات، فرض نمازوں کے مقابلے میں عیدین کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ عید میں ہے نہ نفیر میں ہے۔ اگر پنجگانہ کی نمازیں ہم اور آپ ادا نہیں کرتے تو پھر عید کس منہ سے ادا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ کسی بھی مولوی سے آپ پوچھ لیں کہ کیا عید کی نماز کا ویسے ہی حکم ہے جو نماز پنجگانہ کا ہے، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا؟ کیا ان نمازوں کی جو تاکیدی حیثیت ہے؟ علی الاتفاق، بالاتفاق امت کے سارے علماء اور صرف اہل حدیث نہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے فقہ کے اندر آپ دیکھ ڈالیں کہ عید کی نماز کا حکم کیا ہے اور پنجگانہ کی نماز کا حکم کیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے علماء کرام کہ عید کی نماز کی ان پنجگانہ نمازوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن عید کی نماز کا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ صاحب لولے ہو، ڈگے ہو، بیمار ہو، عیدگاہ تک پہنچنے کا اہتمام کرنا اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عید کی نماز کا جتنا اہتمام کرتے ہیں، اگر اس کا عشر عشیر ان نمازوں کے لیے کیا جائے جن نمازوں کے بغیر آپ مسلمان نہیں بنتے۔ عید کی نماز اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کوئی کافر نہیں کہے گا، لیکن پنجگانہ کی نمازوں کو چھوڑنے والا امت کے اندر محققین علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پنجگانہ نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتی ہے، ان کا نکاح توڑ دیتی ہے، اس کی وراثت کو نہیں تقسیم کیا جاتا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا اس کو۔ آپ جانتے ہیں اس کو؟ علماء کرام سے پوچھیے کہ نماز پنجگانہ کی حیثیت کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ کون سی نماز؟ عید کی نماز۔ سال میں ایک مرتبہ عیدگاہ کے اندر اپنا کھوپڑا لے کر کے آ گئے اور آپ سمجھے کہ صاحب وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ میں سے ہو گئے آپ؟ ہرگز نہیں۔ اقیموا الصلاۃ جو حکم وہاں دیا گیا ہے وہ پنجگانہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ جان لیں کہ مسلمانوں کی عید روزانہ 5 مرتبہ ہوتی ہے، روزانہ 5 مرتبہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو احادیث شریفہ کے اندر بیان فرمایا۔ مسلمانوں کی ہر روز 5 عید ہوتی ہے، ہر روز، اور ہفتے کی 1 عید ہوتی ہے، اور سال کی یہ 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ تو اس سالانہ عید کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور جو روزانہ کی عید ہے اس کا کتنا اہتمام ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پنجگانہ یہ اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ ایک مسلمان اس کے اوپر گناہ کا کوئی شائبہ باقی نہ بچے، گناہ سے مکمل طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ تمہارے گھر کے دروازے پر، تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر نہر جاری ہو اور اس نہر میں وہ بندہ 5 مرتبہ ڈبکیاں مارتا ہو، 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا وہ بندہ جو 5 مرتبہ غسل کرے گا اس کے بدن پر میل اور کچیل کے نام پر کوئی چیز بچے گی؟ حاشا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ویسے اس نماز کا معاملہ ہے، صرف نماز پنجگانہ یہ انسان کے گناہوں کو ایسے کھرچ کر ختم کر دیتی ہے جیسے 5 مرتبہ کا نہانا انسان کے دل، انسان کے بدن سے، تن بدن سے میل اور کچیل کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں، ہم نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، لیکن کیا روزہ صرف ماہ رمضان کا روزہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا معمول ایک مرتبہ، کیا ایک مرتبہ، کیا دو مرتبہ، کیا تین مرتبہ، ہرگز نہیں۔ پوری زندگی کا آپ کا معمول کیا صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑتے نہیں تھے، برابر روزہ رکھتے تھے۔ اور مہینے کے 3 دن چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 ان 3 دنوں کا روزہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سوموار اور جمعرات کا ہر ہفتے میں 2 روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ یہ 2 دن وہ ہے جس میں بندوں کے نامہ اعمال جو فرشتے کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اعمال، یہ وہی کھاتا آپ کی اور ہماری زندگی کا یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دیری فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسے بتانا چاہیے عوام کو۔ ہماری جو ڈیوٹی پر لگے ہوئے فرشتے ہیں، روزانہ 2 ٹائم ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، 2 شفٹ میں وہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ آتا ہے فجر کی نماز میں، وہ فجر کی نماز سے عصر کی نماز تک رہتا ہے، اور دوسرے فرشتے آتے ہیں عصر کی نماز میں، وہ عصر کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک رہتے ہیں۔ جو بندہ نماز فجرانہ کا اہتمام کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عصر کی اہمیت خاص طور سے بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 نمازیں کبھی نہ چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن کے فرشتے فجر کی نماز میں آتے ہیں، اور رات کے جو ڈیوٹی پر متعین فرشتے ہوتے ہیں وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ جو فرشتے آتے ہیں وہ سب سے پہلا نام اعمال بندے کا لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے اس کو پایا، اور جو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں لے کر کے، وہ جب اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے کس بند حالت میں چھوڑا، تو وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اس بندے کو مسجد میں سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہی معاملہ عصر کی نماز میں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو ہفتہ واری اعمال ہمارے اور آپ کے پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں، اسی لیے سوموار کو اور جمعرات کو خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہا کرتے ہیں۔ سوموار کو روزہ رہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کے دن میری ولادت ہوئی ہے۔ اور آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہابی ولادت مناتے ہی نہیں ہے۔ وہابی جتنا مناتا ہے نا اتنا دنیا کا کوئی شخص نہیں مناتا۔ وہابی ہر ہفتے مناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے۔ سوموار کا روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن میں اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا یہ فرمان ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر سوموار کو روزہ رکھوں اپنی پیدائش کی خوشی میں، لیکن مسئلہ یہ ہے اسے ہر ہفتے کرنا پڑے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح عید میں سال میں ایک مرتبہ عیدگاہ میں آ کر کے چھٹی پا جائے نا، ویسے ہی سال میں ایک مرتبہ 12 وفات کبھی کہتے ہیں، کبھی عید میلاد النبی کہتے ہیں، اس کو منا کر کے چھٹی پا جائے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ صاحب اگر خوشیاں منانی ہے نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مناؤ، ہر ہفتے یوم الاثنین کو، سوموار کے دن کو روزہ کے طور پر مناؤ۔ تو روزہ صرف رمضان ختم ہو جانے سے روزہ نہیں ختم ہوتا، ہمیں عید کے طور پر ہمیں سوموار کا جمعرات کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی نمازوں میں خاص طور سے پنجگانہ کا اہتمام کریں، اور اس میں بھی فجر کی نماز اور عصر کی نماز کوشش کریں کہ یہ بالکل نہ چھوٹے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا ہے، اللہ وہی ہے جو رمضان میں تھا۔ رمضان میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی نیک کام کرنے کی، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم وہ نیک کام جو رمضان میں ہم نے شروع کیا ہے وہ سلسلہ ہمارا رمضان
کے بعد بھی جاری رہے، قرآن پڑھنے کا وہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے، نمازوں کا اہتمام کرنے کا وہ سلسلہ نماز کے رمضان کے بعد بھی جاری رہے، قیام اللیل کا وہ وسیلہ جو رمضان میں ہم نے اختیار کیا تھا ماہ رمضان کے بعد بھی وہ جاری رہے۔ ایک بات عید کی مناسبت سے کچھ باتیں اور میں چاہتا ہوں کہ کہوں آپ سے، آج کا دن یہ انعام کی تقسیم ہونے کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت اپنے بندوں پر فخر کر رہا ہوگا اور یہ انعام کا اعلان کر رہا ہے۔ اس موقع پہ کوشش کریں کہ ہم میں سے کوئی ایسا بدنصیب نہ ہو کہ جس کی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو، کسی کی اپنے والدین کے ساتھ کوئی دشمنی ہو، اپنے کسی قرابتدار کے ساتھ کوئی دشمنی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں برکت عطا کی جائے، تمہاری عمر میں برکت عطا کر دی جائے، تو تم اپنی اقربا پروری کرو، صلہ رحمی کرو، اپنے خاندانوں کو، اپنے قرابتداروں کو جوڑو۔ اور اگر سال بھر نہیں موقع ملا تو یہ آج کا دن آپ کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ آج ہر اپنے سے ملاقات کریں، کسی کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی کپٹ اپنے دل کے اندر نہ رکھیں۔ بھائی بھائی بن کر کے اللہ رب العالمین نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا، بھائی بھائی اس طریقے سے حکومت کے پیغام کو عام کریں۔ عید کے دن کو اپنی زندگی کا نقطۂ آغاز بنائیں، یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے آج آپ کو آج کے دن میں پیدا کیا ہے۔ آج سے پہلے جو ہوا وہ ہوا، لیکن آج کے بعد سے کسی بھی قسم کا کسی بھائی کے ساتھ کوئی دشمنی نہ رکھیں، کسی سے کوئی تعلقات نہ کریں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اگر ہمارا تعلق اپنے خاندان والوں سے اگر اچھا نہیں ہے، صلہ رحمی اگر ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہماری بہت ساری عبادتیں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک مومن وہ صاف شفاف دل رکھنے والا ہوتا ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، اور جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ مقام عطا کیا گیا وہ اس لیے عطا کیا گیا کہ اللہ نے ان کو صاف شفاف دل دیا تھا۔ صاف شفاف سے کیا مطلب، کیا اس کو ایریل سے دھل دیا تھا، ایریل سے دھلا تھا، کیا لائف بوائے استعمال کیا تھا۔ قلب سلیم، سلیم کس چیز سے؟ سلیم حسد سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، کسی کی دشمنی سے، کسی پر ظلم کرنے سے اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو محفوظ رکھا تھا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخروئی ہو، جیسے خوشی خوشی ہم عیدگاہ میں آئے ہیں وہاں بھی اللہ رب العالمین ہمیں خوش رکھے، تو اسلام جان لیجیے کہ عبادت ہی کا نام نہیں ہے۔ اسلام کا ایک ترازو، ایک پلڑا اگر عبادت ہے تو دوسرا پلڑا بندوں کے حقوق ہے، انسانوں کے حقوق ہے، اور اس میں قرابتداروں کا، والدین کا سب سے پہلا نمبر ہے، اس کے بعد قرابتداروں کا نمبر ہے، صلہ رحمی کا معاملہ ہے، پھر آپ کے خاندان کا معاملہ ہے، پھر آپ کے محلے کا معاملہ ہے، پھر آپ کے گاؤں کا معاملہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آج کے دن کو اخوت کا اور اخوت کے پرچار کا، محبت کا، امن و آشتی کا اور نفرتوں کو ختم کرنے کا، دشمنیوں کو مٹانے کا آج کے دن کو نقطۂ آغاز بنائیں۔ عورتوں کے تعلق سے کچھ باتیں میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عورتوں کو مخاطب کر کے چند باتیں خاص طور سے کہی تھی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اے عورتوں کی جماعت، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، اس لیے کہ میں تمہیں جہنمی مخلوق میں سب سے زیادہ تعداد میں پاتا ہوں۔ جہنم میں داخل ہونے والوں کی تعداد کے اعتبار سے عورتوں کی تعداد اس میں سب سے زیادہ ہوگی، اس لیے عورتوں کی جماعت تم صدقہ اور خیرات کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی خطبے میں، تو عورتیں اپنے کنگن لا کے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگی، صدقہ کرنے لگی تھی۔ تو عورتوں کی جماعت سے یہ میں خاص طور سے کہوں گا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عورتوں کی جماعت آپ صدقہ اور خیرات میں پیش رہیے، کوشش کیجیے کہ صدقہ اور خیرات کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جس عورت نے 5 وقتہ نماز کی پابندی کی، سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنے
اپنی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی تابعدار بن کر رہی، وہ جنت کے سارے دروازوں میں سے جس سے بھی چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ۔ صرف چند کام آپ کو کرنے ہیں: 5 وقتہ نماز کی پابندی، سال میں رمضان کے روزے رکھنا، اپنی عفت و پاکدامنی، اپنی عصمت کی حفاظت۔ اس چیز کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کے سروں سے پردہ ہٹتا چلا جا رہا ہے، پردہ سجتا چلا جا رہا ہے، حجاب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مغربی عادات اور تقالید اس طریقے سے چھاتی چلی جا رہی ہے کہ ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، ہماری ماں کے سروں سے آنچل دھیرے دھیرے سرکتا چلا جا رہا ہے۔ دھیان دیجیے گا کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی، رمضان المبارک اور روزے کی پابندی، اپنی عفت و عصمت اور حشمت کی پابندی اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری، یہ 5 کام، صرف 5 کام، ایک پنجہ، صرف یہ 5 کام اگر آپ کر لیتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے بھی چاہے وہ جنت کے اندر چلی جائے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس لیے اپنی ماں اور بہنوں سے میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ان 5 کاموں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بھی وہ اس چیز پر عمل کرتی رہیں اور خاص طور سے غیبت سے، چغلی سے، بہتان تراشی سے، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوششوں سے اور آپس میں بغض اور حسد سے یہ بیماریاں عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں عورتوں کو مخاطب کرنا چاہیے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ ہمت نصیبی ہماری یہ ہے کہ جو چیزیں عورتوں کی بیماریاں تھیں آج سو کالڈ مردوں کو لگ گئی۔ یہ بیماریاں عورتوں کی بیماریاں ہیں۔ عورتیں یہ سب کریں تو چلتا ہے، سوکن ہوتی ہے اور رشتے ہوتے ہیں، اس کا رشتہ، ساس کا رشتہ، بہو کا رشتہ، یہ رشتہ، وہ رشتہ، ان کے یہاں اگر وہ سب چیزیں ہوں تو چلتی ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو مرد کہلانے والا بندہ وہ کسی سے حسد رکھے، کسی سے بغض رکھے، یہ انسان چاہے جتنا ہٹا کٹا مستقل ہو، اگر وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ بغض کی بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ کینہ اور کپٹ کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ کی قسم وہ دنیا کا سب سے بڑا بزدل انسان ہے، چاہے وہ اپنی باڈی بلڈر کیوں نہ ہو۔ تو مردوں کی یہ صفات نہیں ہوا کرتی۔ مرد کینہ پرور نہیں ہوتا، مرد دشمن بھی اگر ہو جائے تو ایک باوقار دشمنی نکالنے کا طریقہ اس کا ہوتا ہے، وہ یہ گھٹیا طریقے نہیں اختیار کرتا، وہ عورتوں والے راستوں کو اختیار نہیں کرتا۔ اس لیے ہم آج کی اس عید کے خطبے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دیں، اس پیغام کو عام کریں۔ اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام مینرز کا نام ہے، اسلام پرداب کا نام ہے۔ ہم اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہم اپنے سماج کے دبے کچلے طبقات کے حوالے سے کیا ہم برتاؤ رکھتے ہیں۔ ہمارے محلے کے اندر ہم بہت آرام سے بریانی اور پلاؤ کھاتے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی چولہا اس کا جلتا نہیں ہے، اس سے وہ نان شبیرہ کا محتاج ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اگر یہ چیز ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے، اللہ کی قسم اسلامی اقدار سے ہمارا سماج خالی مانا جائے گا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پر مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہلوؤں پر توجہ کریں۔ ایک پہلو عبادت کا ہے، دوسرا پہلو مینرز کا ہے، برتاؤ کا ہے، معاملات کا ہے۔ اس لیے ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ میں لے کر کے چلیں۔ ہمارے یہاں رحمانیت نہیں ہے کہ آپ سماج سے کٹ کر کے چلے جائیں ہمالیہ میں کٹیا بنا کر کے اللہ اللہ کریں۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ لوگوں کے درمیان رہیے اور لوگوں کے درمیان رہ کر کے ان کے سکھ میں، ان کے دکھ میں، ان کی ہنسی میں، ان کی غمی میں، ان کی خوشی اور غمی میں آپ شریک ہوں۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس لیے آج اس موقع میں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ہم لے کر کے جائیں۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اطاعتوں کو آسان کر دیا تھا، اللہ رب العالمین اس سلسلے کو سال بھر باقی رہنے والا بنا دے، ہمیں سال بھر ہم اس کا اہتمام کریں اور جان لیں کہ رمضان کی عبادتوں کے قبول ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ شوال
ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور سال کے بقیہ 11 مہینے اس رمضان کی عبادت کا اثر ہمارے جسم پر محسوس ہونا چاہیے، ہمارے برتاؤ میں محسوس ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوتا تو اللہ کی قسم رمضان المبارک کی ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس کا اثر اگر ہمارے صحابہ پر پڑتا ہے، اگر ہم نماز کے پابند نہیں تھے نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، اگر قرآن سے ہمارا واسطہ نہیں تھا واسطہ ہو جاتا ہے، اگر صدقہ و خیرات میں ہم بخیل تھے اور صدقہ اور خیرات کرنے لگتے ہیں، اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے تھے رمضان کے بعد ان کی خیر خبر کے دینے لگے، تو اللہ مقصد اطمینان رکھیے کہ آپ کے رمضان کی عبادت اللہ نے قبول کر دی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اب آئیے آخر میں آج کے اس مناسب موقع پر ہم سب اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دست درد کو دراز کرتے ہوئے کچھ دعائیں کر لیں۔ آج اوپر والا آج دینے پر تیار ہے، مانگ لے جو بھی مانگنا ہے۔ اے بار الہ، سب سے پہلے ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان المبارک میں ہماری انجام سے ہوئی عبادتوں کو سن قبولیت بخشے۔ اے اللہ جو بھی نولی لنگڑی آڑی ترچی جو عبادتیں ہم نے کی ہے، اے بار الہ تو انہیں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ ان عبادتوں کی وجہ سے، ان عبادتوں کے وسیلے سے اے اللہ ہماری دنیا کی مصیبتوں کو بھی ڈال دے اور ہمارے لیے آخرت کے اندر جنت الفردوس بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اے بار الہ اپنی بیماری کی وجہ سے جنہوں نے رمضان المبارک کو پا کر بھی اس کے مقدس راتوں سے کشید جو فیض کشید کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے اپنی صحت کی مجبوری کی وجہ سے۔ اے اللہ وہ اپنی صحت کے ایام میں، اپنی تندرستی کے ایام میں رمضان المبارک کا جو اہتمام کرتے تھے، اے اللہ تو اسی کے برابر ان کی عبادت نہ کر پانے کے باوجود اے اللہ تو انہیں اجر عطا فرما، انہیں روزہ نہ رکھنے کے باوجود، نہ رکھ پانے کے باوجود اے اللہ تو انہیں پورے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ دائمی بیمار ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو تو ان کے اوپر برداشت کرنا آسان بنا دے، ان کی بیماریوں کو ان کے رفع درجات کا سبب بنا دے، ان کی تکفیر سیئات کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ اس ماہ مقدس کے آنے سے پہلے سے اٹھ گئے اور یہ مہینہ انہیں نصیب نہیں ہو سکا، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ان کو محروم میں سے نہ بنا، اے اللہ تو ان کی قبر کو تحت نگاہ خوشحالہ کر دے۔ جو لوگ رمضان میں ہمارے درمیان سے گزر گئے، اے اللہ تو ان کی خطاؤں کو بخش دے، تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، تو ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، ان کی قبروں کو جہنم کے کوزے میں سے کوئی گڑھا نہ بنا۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ جو بھی ضرورت لے کر کے یہاں پر آئے ہیں، اے اللہ کوئی قرضدار ہے، اے اللہ کسی کے گھر میں بیٹیاں شادی کے لیے کوئی انتظار میں بیٹھی ہے، اے اللہ کوئی بیمار ہے، کسی کے یہاں فقر فاقہ ہے، کسی کے یہاں اور ضروریات ہے، کسی کے یہاں کوئی اور معاملات ہے، اے اللہ جس کی بھی جو بھی ضرورت ہے، اے اللہ اگر اس ضرورت میں اس ضرورت کو پوری کرنے میں اس کی مصلحت ہے اور تیری رضا ہے تو اے اللہ ہم سب لوگوں کی ان ضروریات کی تکمیل فرما دے، ان ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو خائب و خاسر نہ بنا۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد ہم میں سے کسی کسی کو ایسا بدنصیب نہ بنا کہ ماہ مقدس کے گزرنے کے باوجود ہماری بخشش نہ ہو پائی ہو۔ اے اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم نے کے چھوٹوں کی بڑوں کی بزرگوں کی سب کی غلطیوں کو گزر فرما دے۔ اے بار الہ اس مقدس موقع پر ہم اپنے ان بھائیوں کو یاد کرتے ہیں جن بھائیوں کو یہ مہینہ کروڑ پتی ہونے کے باوجود، ارب پتی ہونے کے باوجود تیری طرف سے آزمائشیں ان کے اوپر ایسی آ گئی کہ وہ عرش سے فرش پر آ گئے، فٹ پاتھ پر آ گئے، خیموں میں گزر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اے اللہ تو ان سب کو دیکھ رہا ہے، ہم میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں آتی ہیں ہم صرف وہی جانتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اللہ تو زیادہ جاننے والا ہے۔ چاہے وہ غزہ کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں کو زدوکوب کیا جا رہا ہے، جہاں بھی مسلمان ستم رسیدہ ہے، جہاں بھی مسلمان آفتوں کا شکار ہے، جہاں بھی مسلمان غیروں کے ظلم و ستم کا شکار ہے، اے اللہ تو ان کے ظلم و ستم کو ختم کر دے۔ اے
ان کی تدبیروں کو خود انہی کے لیے ایسا جال بنا دے کہ جس سے کسی بھی طور پر سسک کر کے وہ اس دنیا میں نشان عبرت بن جائے. جیسے تم نے فرعون کو، قارون کو، حامان کو، ابی بن خلف کو کیا تھا. اے اللہ یہی انجام تو دشمنان اسلام کا کرتے. اے اللہ تو مسلمانوں کا والی بن جا. اے اللہ تو اہل اسلام کا والی بن جا. اے اللہ تو ہماری ماں اور بہنوں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے خلفاء کو، ہمارے بچوں کو اے اللہ تو دین کا داعی بنا دے. تو ہمیں سب کی نگاہوں میں دین کو محبوب بنا دے. اے اللہ آج مغربی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان دین بیزار ہو جائے، الحاد کو اور علمانیت کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اے اللہ تو مسلمانوں کو ان کے دین کی طرف پلٹا دے. اے اللہ دشمنان اسلام کی یہ اخلاقی اعتبار سے جو مسلمانوں کو یتیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اے اللہ ان کی کوششوں کو بھی تو ناکام بنا دے. اے اللہ تو مسلمانوں کے یہاں دین کو محبوب بنا دے. تو قرآن پر چلنے والا بنا دے، سنت پر چلنے والا بنا دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ تو ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اسلام کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے رسول نے کہا تھا کہ ایک وقت ہوگا جب تم بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے ٹریک کی طرف ہوگی. اے اللہ آج وہ دن آ چکا ہے. مسلمان اربوں میں ہونے کے باوجود، اربوں خربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اس دنیا کے سامنے ایسا رتبہ بن چکے ہیں جیسے کھانے والوں کے دسترخوان پہ کوئی ڈش سجا کر رکھی ہوئی ہو. کوئی ادھر سے نوچتا ہے، کوئی ادھر سے نوچتا ہے، کوئی ران کو توڑتا ہے، کوئی سینے کی ہڈی لیتا ہے. اے اللہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے. اے اللہ مسلمانوں کی اس قسم کی حالت مسلمانوں کو اے اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ تم نے کہا ہے کہ مسلمان ہمیشہ عزیز ہے اور عزیز ہو کر کے رہتا ہے. ذلت یہ کفار کا مقدر ہے، یہ غیر مسلموں کا مقدر ہے. اے اللہ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذلت مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے اور عزت اور غلبہ غیر مسلموں کا دکھائی دے رہا ہے. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہے، لیکن اے اللہ تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ تو تواب ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو ستیر ہے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور مسلمانوں کو دین کے صحیح دین کی طرف لوٹا دے. اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ہمارے آقائے رئیسوں کو سلامت رکھ. اے اللہ ہمیں سے کسی کو رذیل امور تک نہ پہنچا جب ہم کسی اور کے محتاج ہو جائیں. اے اللہ آج سماج کے اندر رشتوں کے اندر دراریں پڑنے لگی ہیں، رشتے ٹوٹنے لگے ہیں، خاندان ٹوٹنے لگے ہیں اور عجیب صورتحال افراتفری ہو رہی ہے. اے اللہ تو خاندانوں کو جوڑ دے. اے اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو جوڑ کر کے رکھیں، خاندان کو، رشتہ داریوں کو اے اللہ تو جوڑنے کی توفیق عطا فرما، انہیں توڑنے سے بچا. ہماری صفوں میں خاندان کے اندر اتفاق پیدا فرما، محلے کے اندر اتفاق پیدا فرما، گاؤں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا عنوان بنا دے. اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما دے. اے اللہ تو ہمیں جب زندہ رکھ، نیک کاموں کا کرتا ہوا زندہ رکھ، سلف کے نقش قدم پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام 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 عید مبارک. عید مبارک. السلام علیکم.
السلام السلام علیکم عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک سلام عید مبارک عید مبارک السلام علیکم عید مبارک تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال عیدکم خیر بوا یہ بھی اپنا السلام علیکم آ جاؤ بھائی کہیں نہیں السلام علیکم عید مبارک السلام السلام عید مبارک السلام عید مبارک خیریت السلام عید مبارک السلام علیکم عید مبارک عید مبارک السلام علیکم عید مبارک عید مبارک السلام علیکم عید مبارک چلا گلو عید مبارک السلام علیکم علاؤدین بھائی عید مبارک عید مبارک مدنی بھائی کو نہ دیکھ لیے مدنی بھائی ہاں دو ہے دے 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 ہم تکبیر کرتے نہیں گا تو بھول گلو ہاں نا ہاں نا خالی اللہ وہی ہم کربے کر دیں ہم اتنے ہم کربے کر دیں ہم تو کہاں نہ پڑھ رہے اب کہاں نہ پڑھ رہے اب بڑی گھڑی سے ہم دھیان رکھتے السلام علیکم عید مبارک باجی